غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے فون کال پر غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے کہ غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ٹرمپ اور نیتن یاہو نے فون کال میں غزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ 4 عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ پر مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس بارے اپڈیٹ کرتے چلیں اسرائیلی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ غزہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر جنگ ختم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب۔ ظفر صاحب شکریہ وقت کے لیے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایران اسرائیل تنازع میں دیکھا کہ کچھ ثالثی والے معاملات ہوئے۔ اب ایک بڑا تنازع جو کہ اکتوبر 2023 سے جاری تھا، اب یہ ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختتام ہونے کے قریب ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زبردست خبر ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ان کو غزہ سے چلے جانا چاہیے، حماس کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے غزہ اور ادھر سے نکل جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ہفتے کیوں بھائی؟ اگر یہ تو کب سے ان کی شرط ہے، یہ تو بڑے دنوں سے ایک شرط ہے ان کا، کہ اس کا مطلب ہے یہ اسرائیلیوں کا، تو کیا کنسیشن انہوں نے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو ان کی نیگوشیشنز میں تو یہ کہتے ہیں حماس کو کہ تم بندوق پھینک دو اور نکل جاؤ گے ہم ادھر سے، اور ہم جب تم ادھر سے نکل جاؤ گے اور ہم کنفرم کریں گے کہ تم نکل گئے ہو، پھر ہم امن پہ آ جائیں گے، پھر ہم تمہارے جو قیدی ہیں چھوڑ دیں گے اور تم ہمارے ہاسٹیجز چھوڑ دینا۔ واٹ از دا نیو؟ یہ اس چیز کا کیا ڈیولپ، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا خبر ہے؟ بتائیں۔ ہلو جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نیا خبر نہیں ہے یار، یہ شرط جو تھے یہ کب سے لگے ہوئے ہیں، یہ شرط پہ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ حماس کو کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینکو اور غزہ سے نکل جاؤ۔ اب آپ نے کہا ہے کہ یہ نیا بڑا زبردست ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی کنسیشن انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ اسرائیل کا ویو پوائنٹ ہے، اسرائیل کا سٹینڈ ہے۔ بالکل، یہ اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ سٹینڈ ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا صالح بہشتی صاحب نے جوائن کیا ہے، ماہر مشرق وسطی امور۔ سر شکریہ وقت کے لیے۔ ایک طرف ہم اسے ظاہر ڈیولپمنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی سے اگلا ایک قدم ہے جو کہ شاید بڑھے، لیکن ظفر ہلالی صاحب نے کہا یہ تو اسرائیل کا موقف ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ظفر ہلالی صاحب جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو صحیح بھی ہے، کیونکہ یہ ان کا ہے کہ ڈرامہ ہے اور ڈھونس ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جب ایران کے ساتھ بھی سیز فائر ہوا تو اصل میں جو ہے یہ اسرائیل اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے ٹائم لے رہا ہے، کیونکہ جو اسرائیل کو جو ضرب لگی ہے ایران کی طرف سے وہ واقعی بہت گہری لگی ہے۔ آپ اس چیز سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ حماس کے ساتھ حتی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اس وقت جب آ کر کے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 ہفتے میں جنگ بندی کر دیں گے، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں، یعنی یہ دونوں شخصیات ہی ایسے ہیں جو اصلاً امن کے لیے اپنی طرف سے تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو ہے امن کا پیغام جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاری ضرب کا نتیجہ ہے، اور دوسرا جو ہے یہ اپنے آپ کو ریوائز کرنے کے لیے ٹائم لے رہے ہیں، اور یہ ایک اور اگر دیکھیں تو محور مقاومت کے لیے، ایران کے لیے، حزب اللہ کے لیے، حماس کے لیے، یمن کے لیے ایک فتح کا پیغام ہے کہ انہوں نے اپنے اس عالمی دشمن کو جو دنیا میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا تھا، ان پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ ان پر یہ حالت آ گئی کہ اب یہ حماس کے ساتھ بھی جو ہے جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ان کی جنگ بندی جو ہے ان کے ایک جو ہے ہیلا ہے، ایک مکر ہے، ایک فریب ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو ایک فتح سمجھا جائے گا دنیا میں، ظاہری طور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو ہے یہ لوگ اب اس لائق بھی نہیں ہیں، ان کو اتنی ضرب کاری لگی ہے